اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ راحت منزل زنان خانے میں آیا ٹھہرا ہوں۔ صادق گڑھ پیلس کے پیچھے لوگ عموماً جب یہاں ڈیرہ نواز صاحب میں آتے ہیں تو صادق گڑھ پیلس کو باہر سے دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اور جہاں ایک تاریخ دفن ہے راحت منزل، یعنی جہاں سے ابتدا ہے اس ریاست کے عظیم الشان ادوار کی، اس طرف آنے کا موقع کم ہی لوگوں کو ملتا ہے، تو میں اس طرف آپ کو لے آیا ہوں۔ تو یہ زنان خانہ ہے، راحت منزل اس کو کہتے ہیں۔ یہاں نواب صادق محمد خان پنجم عباسی کی دادی اماں، جو نواب صبح صادق کی بیوی تھیں، اور نواب بہاول عباسی جو جوانی ہی میں حج پر گئے اور واپسی پر مبینہ طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں زہر دیا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو شدید بخار ہو گیا، تو ان کی وہیں راستے ہی میں وفات ہو گئی۔ ان کی والدہ تھی، ان کو حضرت بی بی مائی سرکار بھی کہتے تھے، بی بی سرکار بھی کہتے تھے، حضرت صاحبہ بھی کہتے تھے، اور انتہائی روب و دبدبے والی خاتون تھی اور انتہائی سمجھدار۔ یعنی یہ دیکھیں کہ نواب صادق محمد خان پنجم عباسی جس وقت ان کی تاج پوشی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 3-4 سال کے لگ بھگ تھی، بالکل چھوٹے تھے، اور خاندان میں کیونکہ اقتدار کے لیے، تخت کے حصول کے لیے سازشیں بھی ہوتی تھیں، تو پھر اماں بی بی سرکار نے نواب صادق محمد خان پنجم عباسی کو جان کے خطرے کے پیش نظر، یا ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے مخالفوں سے جو کہ اپنے ہی لوگ تھے، ان کو لندن بھجوا دیا انگلینڈ میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں پر ایک کونسل ترتیب دے دی جو ریاست کے معاملات چلاتی تھی، اور خود اس کونسل کی وہ سربراہ تھی۔ یعنی عملی طور پر اس دور میں جب تک نواب صادق محمد خان پنجم عباسی جوان ہو کر، بالغ ہو کر واپس اور اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس ریاست میں نہ آئے اور انہوں نے تخت و تاج نہ سنبھال لیا، اماں بی بی سرکار نے ہی پوری ریاست کا کے امور جو تھے ان کو چلایا۔ یہ راحت منزل میں داخلے کے وقت، جہاں سے بالکل راحت منزل کے اندر ہی پھر داخلہ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے یہ دیکھیں یہ دفاتر سے بنے ہوئے ہیں، یہاں پر حفاظتی عملہ بیٹھتا تھا، گارڈ ہوتے تھے، اور انتہائی سختی کے ساتھ یہاں آنے جانے والوں پر نگاہ رکھی جاتی تھی۔ یہاں زیادہ آمد و رفت تو تھی ہی عورتوں کی، مردوں کا داخلہ بالکل ممنوع تھا، اور لیکن عورتوں کے معاملات میں بھی انتہائی احتیاط برتی جاتی تھی، اور مکمل جانچ پڑتال کے بعد ان کو اندر داخلے کی اجازت ملتی تھی۔ اس سے وہ نوکرانیاں، کنیزیں اور جو اندر کام کرنے والی مائیاں تھیں مستثنا تھیں، جو مستقل اس عمارت میں کام، راحت منزل میں کام کیا کرتی تھی اس محل میں۔ البتہ نئے جیسے رشتہ دار عزیز ملنے آ جاتے ہیں، یا اماں بی بی سرکار سے ملنے کے لیے مختلف مسائل کا شکار عورتیں مختلف علاقوں سے آتی تھی، تو پھر ان کی مکمل جانچ پڑتال کر کے، تسلی کر کے، پھر اماں بی بی سے اندر اجازت لے کر ان کی ملاقات کرائی جاتی تھی۔ اماں بی بی اس معاملے میں بڑی سخت تھیں، اور انصاف کے معاملے میں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے معاملے میں، اور مسائل کے فوری طور پر حل کرنے کے معاملے میں ان کی مثالیں لوگ دیتے ہیں کہ وہ کمال کی، بلا کی ذہین اور بہادر بی بی تھی، اللہ پاک ان کی بخشش کرے۔ تو یہ اسی اندر راحت منزل میں داخلے سے پہلے ایک اور کمرہ آپ کو دکھا دوں، کیونکہ یہ جو مین گیٹ ہوتے تھے محل میں، یہاں سے عموماً اجازت ہوتی تھی شاہی خاندان کے لوگوں کو آنے جانے کی، اور پھر سائیڈوں پر جو دروازے یا داخلی راستے بنائے جاتے تھے وہ عام لوگوں کے لیے، نوکروں کے لیے بنائے جاتے تھے، تاکہ شاہی راستے سے ان کا آنا جانا نہ ہو۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک دفتر مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے ایک طرح کا، اور اس کے ساتھ یہ انتہائی اس دور کا یقیناً یہ قیمتی غسل خانہ ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں یہ ٹب لگا ہوا ہے، چینی والی ماربل کا کام کیا گیا ہے، سائڈوں پر انتہائی خوبصورت
اور یہ دیکھیں یہ کموڈ ٹوٹا ہوا پڑا ہے، یہ یقیناً باتھ روم اور واش روم تھا۔ یہاں بجلی کا نظام کیونکہ محل کا اپنا تھا، یہ دیکھیں اب بھی آپ کو روشنی کے لیے لگائے جانے والے آلات دکھائی دے رہے ہوں گے۔ اور یہ اسی کمرے میں داخلے کا یہ آگے سے راستہ ہے، یعنی یہ دروازہ تو ہو گیا نا غسل خانے میں داخلے کا، اور اسی غسل خانے کو شاید اس طرف سے بھی لوگ استعمال کرتے تھے کیونکہ اسی میں داخلے کے دو راستے ہیں، اس طرف سے بھی اور ادھر سے بھی۔ اور ایک کمرہ یہ ہے، یہ یقیناً دفتر کے طور پر استعمال ہونے والا کمرہ ہے، اور اس کا دروازہ جو ہے پھر راحت منزل میں کھل رہا ہے۔ یقیناً یہاں پر انتہائی قابل اعتماد لوگ بیٹھتے ہوں گے جو مختلف معاملات، یہ دروازے کیونکہ مٹی میں بند ہوئے ٹھہرے ہیں، حرکت نہیں کر رہے، تو میرے کو نہیں گسک نکلنا پوندا پہ۔ اب یہ دیکھیں پھر یہ جو کمرہ میں نے ابھی آپ کو دفتر والا دکھایا ہے، اس کے باہر ایک لمبا برآمدہ ہے جس کی چھت تو اب ناپید ہے، لیکن اس کے نشانات برآمدے کے ویسے ٹھہرے، اور اس کے آگے پھر ایک لمبی قطار ہے جس میں یقیناً راحت منزل میں کام کرنے والے کنیزائیں، نوکرانیاں اور مائیاں وغیرہ رہتی ہوں گی۔ اور یہ دفتر جو ہے اس کے اندر داخل ہونے کی سیڑھی اس گیٹ کے ساتھ اس طرف سے بھی ہے اور سامنے سے بھی ہے، اور اسی طرح کا ہی دفتر اس کے ساتھ دوسرے ہاتھ پر بھی ہے۔ اس میں بھی اسی طرح کے دو کمرے بنائے گئے ہیں، اور یقیناً اس میں بھی باتھ روم اور واش روم ہوگا۔ یہ دیکھیں وہ سامنے، اب اس کے اندر اگر میں داخل ہو سکتا ہوں، نہیں، امید ہے کہ آپ کو ٹب دکھائی دے رہا ہوگا وہ دوسری طرف۔ یعنی اس راحت منزل کے اندر داخل ہونے سے پہلے جو خاص نوکروں کے لیے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انتہائی قریبی اور خاص بی بی ہو اندر خدمت پر مامور، اس کی رہائش کے لیے یہ کمرہ اور اس کے ساتھ پھر باتھ روم واش روم بنایا گیا ہو۔ اس کے متعلق کوئی پرانے بزرگ ہوتے تو وہ صحیح تفصیل بتا سکتے تھے، لیکن میرے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں عملہ بیٹھتا تھا، اور اگر جس طرح لوگ بتاتے ہیں کہ اس طرف مردوں کے آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، نہ ان کو اجازت تھی، تو پھر اس لحاظ سے یہ خیال آتا ہے کہ ممکن ہے جو انتہائی قریبی نوکرانیوں میں سے، خادماؤں میں سے جو بیویاں رہتی ہوں گی، ان کے لیے یہ دو رہائش گاہیں علیحدہ یہاں تعمیر کی گئی ہوں۔ اور پھر کیونکہ اس کے ساتھ رہائش گاہوں کی ایک لمبی لائن ہے جو آپ کو پرلی طرف سے دکھائی دے رہی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔